اجر سے اللہ محروم نہ رکھے۔ ماہ صیام رمضان المبارک برکتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، رحمتیں تقسیم کرتا ہوا جلوہ گر ہوا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج اس کے 22 روزے گزر چکے ہیں، باقی ہمارے پاس 6 یا 7 ایام ہیں۔ ہمیں بھرپور انداز سے اس مہینے کی برکتیں گزشتہ ایام ہم اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر پائے، تو رخصت ہوتے ہوئے ان لمحات اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنی چاہیے، چونکہ جو پورا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی محروم رہ جاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو بعد میں جب پوچھا گیا تو آقا کریم نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس مہینے میں بھی جو محروم رہ گیا کب ملے گی؟ بہار رت کے اندر بھی جن شاخوں پہ برگ و باز نہیں آیا تو پھر وہ ہری کب ہوں گی۔ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کے بندوں کو ہر لحظہ نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور اگر کوئی اس مہینے بھی رحمتیں حاصل نہ کر پائے تو وہ پورا محروم ہے۔ برستی بارش میں جو اپنا برتن ہی الٹا رکھے گا تو ایک قطرہ بھی نہیں پا سکے گا، اور جو اپنا برتن سیدھا رکھے گا تھوڑی بارش کے اندر بھی اس کو کچھ حاصل ہو پائے گا۔ تو اگر ہمارے دل ٹیڑھے ہوئے، ہم نے حصول برکت کے لیے، حصول نور کے لیے اپنے دلوں کے ظرف، اپنی جھولیاں اس کے حضور کشکول نہیں پھیلائے، تو یہ مہینہ تو نور بانٹتا ہوا گزر جائے گا، لیکن ہم محروم رہیں گے۔ تو میں آخری عشرے کے ان مبارک لمحوں میں ایک بار پھر بارگاہ عزدی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے۔ ہمارا نام محرومین میں، مطرودین میں اور ایسے لوگوں میں شامل نہ رکھا جائے جو ایسی بابرکت ساعتوں سے بھی نور کشید نہیں کر پاتے، بلکہ اس مہینے کی برکتیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دے، ہماری روح میں اس کی برکتیں اتار دے، اور اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو دن گزرے اس میں جو اعمال خیر ہم سے ممکن ہوئے، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ انہیں قبول فرما لے، اور جو بقیہ 6 یا 7 دن ہمیں میسر آنے والے ہیں
اللہ ان دنوں میں ہمیں بھرپور سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے محبوب خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے، اور شد المیزر کے لفظ ہیں، حضور کمر بستہ ہو جاتے اور شدید محنت کرتے اس عشرے میں، چونکہ اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک دن حضور نے حجرہ انور سے سر انور کو باہر نکالا تو 2 لوگ کسی معاملے میں الجھ رہے تھے، تو آقا کریم نے سر انور جو ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر کر لیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے سر انور نکالا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی مبارک شب ہے، لیکن ان 2 لوگوں کی باہمی الجھن کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باہمی الجھن ہے، جو آپسی اختلاف ہیں، اس سے امت کتنی بڑی محرومیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایک تو بھرپور سعی کرنی چاہیے پورا سال ہی، اور ماہ صیام میں خاص طور پہ، کہ ہم دوسروں سے الجھاؤ نہ کریں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی الجھنا بھی چاہے، تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے، تو تم کہو انی صائمہ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو، اپنے رویے میں نرمی پیدا کرو، طرز عمل کے اندر لطافت پیدا کرو، اور ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں شفقت، رحمت اور محبت اس طرح بھری ہو کہ تم اس کی خیر خواہی بجا لاؤ، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے ماہ صیام رمضان المبارک پیاس اور بھوک کو عملاً محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، 15 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، جو بھی مختلف جگہوں پہ ملکوں میں مختلف اوقات ہیں، اتنے گھنٹوں کے بعد افطار تک پہنچیں گے اور ہمیں کھانا ملے گا، بلکہ بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں افطار کے دسترخوان پہ موجود ہوں گی۔ پھر بھی مشکل ہوتا ہے ان لمحوں تک پہنچنا، بالخصوص جو لوگ دن کو کام بھی کرتے ہیں۔ روزہ نصف صبر کہا گیا ہے، اور یہ غریب کی بھوک ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہمارا وقت متعین ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد ہمیں کھانا انواع اقسام کی نعمتیں ملے گی، اور بھوک اور پیاس میں بلکتے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمے کب میسر آئیں گے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بالخصوص بچے جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں، مفلوق الحال بچے ہیں، تو وہ کس طرح بے چینی اور اضطراب میں وقت کاٹتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو روزہ ہمیں احساس دیتا ہے۔ اب عید آئی تو عید کی خوشیوں میں ان محروم لوگوں کو شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کر دیا گیا، تاکہ تم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر کے ان کو بھی، غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرو۔ اس لیے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے دینے کے لیے ہمیں تلقین اور ترتیب دی گئی ہے۔
تاکہ وہ لوگ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ بعض لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ ذرا وہ تصور کریں کہ تم اتنے مصروف ہو کہ موجود پیسوں سے تمہیں پیسے نکالنے کی ضرورت جو ہے وہ فرصت نہیں مل رہی، اور دوسری جانب وہ ہیں کہ جو روز انتظار کرتے سو جاتے ہیں کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے۔ کاش کہ ہم ان لوگوں کی ضرورت کو عملاً محسوس کریں۔ اس مہینے کا ایک نام شہر المواسات رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ پریشان حالوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحال لوگوں کو اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کا موقع ہے۔ مجھے اپنی ہمسائیگی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے اندر غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو مقدور بر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، شریعت ہم سے مواخذہ نہیں کرتی۔ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہمارے رب نے ڈالا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہماری استطاعت کے مطابق ہی ہم مکلف بنائے گئے ہیں، اور ہمیں پوچھا بھی اس حوالے سے جائے گا۔ لیکن اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا بھی نہیں کرتے جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں، اور ہمارے لیے ان کو پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے تمثیل دی کہ کچھ لوگ صدقہ فطر جا کے کسی غریب کو دینے کی فرصت نہیں پاتے، انہوں نے رکھا ہوا، ان کے پاس ہے، وافر ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر وہ وقت اگر کسی غریب کو پہنچ جائے تو وہ اپنی عید کی خوشیاں ان سے پوری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ زندگی بخش چند سکے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ جا کے اس کی جھولی میں ڈال دیں اور جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو پھر سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اچھا مسلمان تو بہت بلند شانوں کا مالک ہوتا ہے، شاید ہم اچھے انسان کہلوانے کے قابل بھی نہیں پہ رہتے۔ تو میں بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ یہ شہر مواسات، یہ محبتوں اور غم گساریوں کا مہینہ، یہ پیار اور الفت سکھانے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ضامن بنے، اور جو دن گزارے ان دنوں کی عبادتیں، ریاستیں، اچھے اعمال قبول کیے جائیں، اور جو آنے والے ایام ہیں اللہ ان ایام کو پوری مستعدی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں مجھے مولا کائنات، زوج بطول، اخی رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے کچھ کہنے کا کہا گیا ہے، تو آپ کی اگر توجہ میری جانب مبذول رہے تو چند کلمات ادا کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جس پاکیزہ ہستی کا عنوان نبی رحمت حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا وہ نور نصیب ہوا جو انہی کا مقصود ہے، اور پھر غور کیجئے یہ اس شخص کو نہیں ملا جو لیکن اس کو مسجد میں شہادت کا اعزاز تو نہیں ملا، تو یہ اعزاز صرف مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوا کہ ان کی کعبہ اور جو درمیان کا ان کا وقت گزرا ہے
وہ بھی دین کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے گزارے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دین کی دعوت دی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ اور ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے زبان سے قبول کر لیا ہو، عملی زندگی اس کی گواہی نہ دیتی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ وہ حضور علیہ السلام کے چچا کے فرزند تھے، حضور کے بھائی تو تھے ہی، لیکن حضور نے الگ سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ کٹھن وقت تھا۔ اہل مکہ اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدینہ المنورہ کے لوگ خوشحال تھے، تو آقا کریم نے مواخات قائم کی۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور اس انصاری صحابی کو کہا کہ یہ تمہارے ذمہ رہا، نہیں بنایا تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز بخشا حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو لازم قرار دیا اور علامت ایمان کی بتائی ان کی محبت، کہ علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق کو بغض علی سے پہچان لیتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھیڑیں اور چہرے کے اوپر خشونت آ جائے، چہرے کے اوپر یبوست آ جائے، چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت پھیلنے کی بجائے چہرہ بگڑنے لگے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اندر نفاق کا مرض ہے۔ اور اگر مولا کائنات کا تذکرہ کرنے سے چہرہ کھل کے گلاب بن جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی بہاریں ہیں جس کا ظہور چہرے سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت علامت ایمان ہے، اور ان کا بغض، ان کی دشمنی، ان کی عداوت یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے یہ روایت مروی ہیں، مکہ المکرمہ سے واپسی پر حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حضور کے ہمراہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، غدیر خم کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے سایہ کرنے کے لیے کہا گیا تو سایہ کر دیا گیا، سائبان لگا دیے گئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے مالک تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ حضور نے دعا کی ہے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مستحق ہونا ہے، اور ان سے دشمنی، بغض، بیگانگی وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ۔ اللہ اکبر! تو ان کی محبت اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے، اور منافق بغض علی سے پہچانا جاتا ہے، اس کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا، علی کی عظمتیں، ان کے فضائل و مناقب اسے اچھے نہیں لگتے، اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے ان کا تذکرہ سن کر، جبکہ خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی تو حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، حضور کے
رشتے میں بھائی لگتے بھی ہیں اور حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار بھی دیا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اکبر، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، عظمتوں کا مینارہ نور ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں محدثین فرماتے ہیں کہ جن کے مناقب اور فضائل میں آئی ہیں وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شانوں کے مالک، شانوں کے مالک، رفتوں کے مالک۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ آیا تو حضور نے کہا کہ اے اللہ، میں یہ پرندہ اس کے ساتھ کھاؤں کہ جس کو تو محبت فرماتا ہے، جو تجھے پسند ہے۔ تو پھر مولا کائنات حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تناول کر رہے تھے۔ تو گویا کتنی احادیث مروی ہیں ان کی فضیلت میں، ان کے شرف میں، ان کے اعزاز میں، ان کی عظمتوں کا بیان میں۔ انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور حکمت کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، دانائیوں کا سرچشمہ ہے، علم و حکمت کا روشن حوالہ ہے اور مدینہ العلم کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے علم کی خیرات لینی ہے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ علی کے بغیر علم کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر جو ہے وہ باطن کے اجالے نصیب نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ تو عظمتوں کا ہمالہ نور ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر نور میں رہتے ہیں اور جس مقدس جو ہے وہ دھرتی پہ رہتے ہیں، امام مالک نے کہا کہ جس نے مدینے کی مٹی کو بنجر کہہ دیا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں تو وہ خاک عزیز ہے جس خاک پہ حضور کے قدم لگے، وہ اڑتی ہوئی دھول عزیز ہے جس دھول کو حضور علیہ السلام کے شہر نور سے نسبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برس۔ ہمیں طیبہ کی مٹی پوری کائنات سے زیادہ اچھی اور بھلی لگتی ہے، اس لیے کہ یہاں حضور کا برقد دور ہے، یہاں حضور رہتے۔ غزوہ تبوک سے جب حضور واپس آئے تو یہ ایک لمبا اور طویل سفر تھا اور کافی دیر صحابہ نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا جو پیچھے مدینہ المنورہ رہ گئے تھے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو بے تابی میں اور بے چینی میں صحابہ مدینہ المنورہ سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے گئے۔ اچھا، ہوا کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ تبوک کے مجاہدین اللہ کے محبوب کے ہمراہ آ رہے تھے۔ تو یہ جب مدینہ سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے قدموں سے، ان کی سواریوں سے گرد اڑی اور وہ گرد فضاؤں میں پھیل گئی۔ تو گرد کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ اہل تبوک آ رہے تھے۔ انہوں نے اس گرد سے، اس غبار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اماموں کے عزبے جو ہیں وہ اپنی ناک پہ رکھ لیے، جس طرح کہ انسان گرد سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اپنی ناکہ پہ سوار تھے۔ حضور نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنے اماموں کے عزبے اپنے ناک پہ رکھ لیے ہیں اس گرد سے بچنے کے لیے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں کہ مدینہ کے غبار میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو جس شہر نور میں ان کے قدم لگے تو وہ مٹی بھی قابل شفا ہے، تو پھر ابو تراب کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، جنہیں حضور علیہ السلام سے نسبتوں کا وہ رشتہ ہے کہ جو انہی کا مقسوم ہے، جو شان انہیں عطا کی گئی، جو رفت ان کو عطا کی گئی، عظمتوں کا جو وہ حمالہ نور بنے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ سے الفت اور آپ سے پیار، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ اللہ کی محبت کے حصول کی ضمانت بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اصحاب پیمبر، دیگر خلفائے راشدین کی محبت، اس میں منافات نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا محب نہیں ہو سکتا، یا حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی محبت کرنے والا ہو تو وہ حضرت عمر کا محب نہیں ہو سکتا۔ یہ منافات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری محبتیں حضور کی محبت کا مظہر ہیں۔
تو آقا کریم کے مشکات نبوت سے پھوٹی ہوئی یہ ضیائیں ہیں، تو لہٰذا یہ معنی کر لینا اور یہ مفہوم تراش لینا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کا پیار کسی دوسرے کی محبت کی نفی کا سبب بن جاتا ہے، تو یہ دین کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو تیرے ساتھ سازش ہوئی ہے تو اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ ابو بکر اور علی ان دونوں کو مقابل کھڑا کر دینے والے تو ہوشیار ہو، یہ تو حضور کے سینہ نور سے پھوٹنے والی ضیائیں ہیں، یہ تو مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک کو حضور نے بستر دیا ہے، ایک کو مصلی دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کی بیٹی سے خود نکاح کیا ہے اور دوسرے ہیں کہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ رنگ دیکھو، ان کی شانیں دیکھو، ان کی عظمتیں دیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک پروان سنیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور نے دیکھ کر کے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ مختلف انبیاء کی مثل، ان کے مزاج کی مطابقت میں جو صحابہ تھے، حضور نے ان کا ذکر کیا۔ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تو حضرت سیدنا ابراہیم کے مشابہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تو حضرت موسیٰ کے مشابہ، یعنی جس طرح ان میں جلال تھا حضرت عمر میں جلال ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر حلم اور بردباری کا جو ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو آپ نے مختلف صحابہ کو مختلف انبیاء کا عکس قرار دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ اور ان کے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، برباد ہوئے۔ فرمایا ایک وہ لوگ جنہوں نے ان سے نفرت اور بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی ماں پر بدی کی تہمت لگائی، ایک وہ برباد ہوئے بغض رکھ کر کے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو اٹھا کے لائیں، قرآن مجید پڑھیے تو یہ دائرہ ڈال کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے یہود، اور تان و تشنیع کے تیر برسانے لگے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یہ کیا چاند چڑھایا ہے، نہ تمہاری ماں بدکار تھی نہ تمہارا باپ برا تھا، یہ تم نے کیا کیا ہے کہ بن باپ کے بیٹا لے کے آئے۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر، بلکہ قرآن اٹھائیے وہ کہتی ہیں کہ کاش میں اس وقت سے پہلے جو ہے وہ مر چکی ہوتی، اور میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی۔ کمواری مریم ہے، گود کے اندر بچہ ہے، اٹھا کے لائی ہیں، اور یہود جو ہے وہ مخالفت پہ کمر بستہ ہیں، اور وہ تان و تشنیع کے تیر برسا رہے کہ یہ کیا چاند چڑھایا، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنی بندی کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ سے ہی دلوائی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے بار بار باتیں کرنے شروع کی تو اللہ نے کہا تھا مریم سلام اللہ علیہا کو کہ تم نے نہیں بولنا، تم نے کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اس پہ بھی باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا چاند چڑھایا، اب روزے رکھتی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مشکل بن گئی، بھیڑ آ گئی، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، قرآن کی طرف اشارت الیہ۔ جب ان کے تان و تشنیع کے تیر اس قدر برسنے لگے کہ آپ گھائل ہو گئیں، ان کے تانوں سے دکھی ہو گئیں، فاشارت الیہ، تو آپ نے اشارہ کیا۔ معلوم ہوا اوکھا ویلا بن جائے تو نبیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا کرو اوکھے ویلے محبوب کے شہر مدینہ کی طرف دیکھنے کی اللہ توفیق دے۔ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والو گنبد خضرا کا سہارا مانگو۔ اور کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف۔
فاشارت الی، اوکھے ویلے مشکل وقت انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف، نبی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے بات کریں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو پالنے میں ہے، یہ تو پنگھوڑے میں ہے، یہ تو جو ہے وہ ابھی نو مولود ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، ان کے تکبر کو ملاحظہ کیجیے۔ لفظوں سے پتہ چلتا ہے، لفظوں کی ساخت بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے تکبر ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، کہنا تو یہ چاہیے تھا نو مولود بچے تو بولا نہیں کرتے، تو یہ کیسے بات کرے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں، یعنی کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے بات کرے، لیکن وہ کہتے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگوڑے کا بچہ ہے۔ تو گویا انہوں نے حد تک سمجھی کہ ہم اتنے بڑے سردار اور اس پنگوڑے کے بچے سے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ گوش مادر میں تھے اور آپ کے اوپر کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نے کمبل اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور اپنے دائیں زانوں کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور ان بدبختوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ابھی نو مولود بچہ ہے، قرآن نے اس کہانی کو کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خبردار میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، پیغمبر اور نبی بھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کفار نے اور یہودیوں نے اس کے باوجود بھی جان نہیں چھوڑی۔ بچہ ماں کی گود میں بول کے کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں، تو جان چھوڑ دینی چاہیے تھی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے۔ اور آخر تک انہوں نے جو کیا اور جو ان سے ہو سکا ممکن تھا ان کے لیے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ کی حفاظت پر اللہ نے جبریل امین کو مامور کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان سے بچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے بھرپور ساری زندگی دشمنی نبھائی۔ اور تو فرمایا کہ اے علی، تیرا معاملہ، تیرا ماجرا بھی عیسیٰ والا ہے۔ جس طرح ان سے یہودیوں نے دشمنی کی، تہمتیں گھڑی، الزام لگائے، قتل کے منصوبے تیار کیے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اے علی، تیرے بغض رکھنے والے بھی موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ کہا ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور دشمنی رکھی، اور وہ یہود تھے، اور دوسرا گروہ نصارہ کا ہے۔ فرمایا جنہوں نے ان سے اس قدر محبت کا رشتہ قائم کر لیا کہ ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا جس جگہ پہ وہ تھے نہیں، حتیٰ کہ ان کو الہ کہہ دیا، معبود کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا اور فرزند کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا جو الہ ہے وہ ذات بہت وجود باری تعالیٰ ایک ذات کا نام نہیں ہے، وہ تین ذوات کے مجموعے کا نام الہ ہے، اور وہ مریم، حضرت عیسیٰ اور ذات باری تعالیٰ۔ تو انہوں نے گویا اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم حضرت عیسیٰ کو قرار دے دیا اور اللہ کا فرزند، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ، اور ایک بغض میں گمراہ ہوئے اور ایک محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کے لیے وہ کہا جو وہ نہیں تھے، اور انہیں اللہ کا فرزند اور بیٹا کہہ دیا، اور وہ بھی گمراہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت عمر کی مثال حضرت موسیٰ کی ہے، اور علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ مثال، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوئے تھے، ایک محبت کر کے برباد ہوئے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوئے۔ یہود اور نصارہ دونوں بربادی کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں فرمایا یہلک فی رجلان محب بفرۃ و مبغض، میرے معاملے کے اندر بھی آ کے دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزان ہیں، ترازو، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہوگا، اپنے تعلق کا موازنہ کرنا ہوگا، اپنے تعلق کا
کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا ان کی محبت کہیں غلوف کی حد تک تو نہیں کہ وہ محبت بربادی اور تباہ کاری کا سبب بن جائے. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی دل کے گوشے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی گھٹن اور کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے دل میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کو توازن کے ساتھ پائیں، شریعت نے ہم سے ان کی جو محبت مانگی ہے، مطلوب ہے جو، وہ اپنے سینے میں پائیں، اور نہ افراط اور نہ تفریط، افراط و تفریط سے ہٹ کر کے اس جگہ پہ اگر آپ ان کی محبت کو پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. نہ یہ کہ ان کا ذکر بھی طبیعت کے لیے بے چینی کا سبب بن جائے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت غلوف کی حد تک چلی جائے جس سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو منع کیا ہے. اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب پیغمبر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبتیں ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کا اثاثہ ہے. اور ان کی آپس کی محبتوں کا منظر بھی دیکھیے، جب اللہ کے محبوب نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت علی کو ملے اور کہا کہ اے علی، تو نے صبح اور شام اس حال میں کی ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے تم مولا بن گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کوئی مومن ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت، تو تجھے مولا نہ مانے. جب رسول اللہ نے ان کو مولا قرار دے دیا، اللہ کا یہ تاج عزت کا جب ان کے سر پہ میرے مصطفیٰ جان رحمت رکھ دیا، تو پھر وہ مومن کیسا ہوگا جو ان کو مولا نہیں مانے گا اور ان سے محبت کا ربط رشتہ قائم نہیں کرے گا؟ اور وہ خاتون کیسی ہوگی اور دعویٰ ایمان رکھے اور سجدے رکوع اور قیام کرے لیکن مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے محبت نہ رکھے؟ تو یہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے جب آپ کو مولا قرار دے دیا تو آپ صبح بھی اس حال میں کریں گے، شام بھی اس حال میں کریں گے. مطلب کیا کہ دن کا کوئی حصہ اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں رکھ سکتا کہ تجھے مولا نہ مانے. تو گویا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بھی مولا ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے مردوں اور عورتوں کے مولا ہیں. اصحاب پیغمبر کی عزت، ان کی توقیر ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن میں عرض کروں کہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان، اصحاب پیغمبر کی محبت بھی ہمارا ایمان. اب ذرا غور کیجئے، علی تو وہ ہیں، اصحاب کی فہرست میں دیکھو تو علی نمایاں نظر آتے ہیں، اور اگر اہل بیت کی فہرست میں دیکھو تو چادر کے نیچے بھی علی آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو گویا ادھر بھی علی ہیں ادھر بھی علی ہیں، تو جدھر دیکھو علی علی ہی دکھائی دے رہے ہیں. تو کوئی مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اصحاب کا ذکر چھڑے گا تو علی آئے گا، اگر اہل بیت کا تذکرہ چھڑے گا تو علی کا نام آئے گا. علی کے نام کے بغیر تو نہ کوئی مجلس ہے، علی کے نام کے بغیر نہ کوئی ذکر پورا ہوتا ہے، ہر شے ادھوری رہتی ہے. کائنات کے اندر کمال و جمال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب نام علی زبان پہ آتا ہے. ان کا نام روحوں کا قرار، روحوں کا روحوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ. اللہ اکبر. یہ محبت کا وہ مقام ہے کہ یہاں جو ہے وہ سروں سے پگڑیاں گر جاتی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے. فرمایا لوگوں سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، فرق نہیں ماں بہن پیا. اللہ اکبر. کیا رنگ ہے، کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ انتہائی محبت کے لیے عرب بولتے ہیں. اب حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس طرح بیان کیوں کیا؟ داماد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ محبت کا رشتہ تو ہوتا ہے،
آپ کا بھی اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، داماد ہے اور کوئی عزیز ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ رشتہ محبت کا ہوتا ہے، لیکن آپ کیا اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بھائی کے ساتھ بہت پیار ہے؟ تو یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل اگر یہ محبت کا رشتہ حضور کا اور حضرت علی کا بس یہاں تک ہی محدود رہنا ہوتا تو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے۔ اس لیے حضور بار بار فرما رہے ہیں کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، علی سے محبت کرو گے تو نور ایمان نصیب ہوگا، اگر علی کا بغض دل کے کتنی گوشے میں بھی آ گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا اور نفاق کے دائرے میں اتر جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت ہو تو پھر ایمان کی حفاظت کے لیے تجھے مولا کائنات سے محبت کرنی ہوگی، ان سے الفت کا ربط اور رشتہ قائم رکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی عطا کیا، حکمت بھی دی، اور آپ کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ بھی نصیب فرمایا۔ صحابی بھی ہیں، اہل بیت رسول میں بھی ان کا نام شامل ہے، زوج بطول بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کی یہ شان کم ہے کہ حضرت امام حسن بھی ان کے فرزند ہیں، امام حسین بھی ان کے فرزند ہیں۔ دین کے گرتے ہوئے پرچم کو کربلا میں اپنے خون اور اپنے بچوں کی قربانی دے کے جس نے اونچا رکھا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو کائنات والوں دیکھو کہ یہ حسین کس کی گود میں پلا ہے، کس کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، کس نے اس کو تلوار چلانا سکھایا ہے اور کس نے دین پر پہرا دینا اس کو بتایا ہے۔ تو یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا وہ عنوان ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ دفتر بھی کم ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر اس انداز کے ساتھ اپنی نسل کی قربانی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی عظمت کے لیے جتنا خون سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے خاندان نے بہایا ہے، آپ کو کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ اسلام کی بنیادوں کے اندر اس خاندان کا خون جس طرح آیا اور جس طرح انہوں نے اسلام پہ گرتے ہوئے پرچم کو تھاما اور ہر محاذ کے اوپر آپ کو قربانی دے کر کے جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر ان کی عظمتوں کو سلام کرنے اور ان کی رفتوں کو خراج پیش کرنے کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ اقبال کہتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر پائندہ ہم۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زہرا پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ میرے بدن میں زندگی کی اگر لہریں دوڑ رہی ہیں، ایمان کا اجالا اگر پایا جا رہا ہے تو اے مولا کائنات سید علی المرتضیٰ یہ آپ کے فرزندوں کا صدقہ ہے۔ در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ گوہر کی طرح موتی کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہوں، تو کیا یہ فیض آپ کے فرزندان گرامی کا ہے، آپ کی اولاد کی محبت کا فیضان ہے کہ اس فیضان کے دم قدم سے آج میرے اندر زندگی کی بہاریں اور زندگی کا نور اور میری چمک اور آب و تاب اس خاندان کی برکت سے ہے۔ اور سادی بھی ہاتھ پھیلاتے بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ میں تیرے حضور حضرت فاطمہ کے بیٹوں کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں اور میرا ایمان پہ خاتمہ فرما دیا جائے، یہی میری گزارش ہے۔ اور پھر حضرت سعدی کہتے ہیں مالک اب تیری مرضی، دعا قبول کر یا میری دعا رد کر دے، میں تو تیرے رسول کے نواسوں کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ دامن پکڑا ہوا ہوگا تو کیسے دعائیں رد ہوں گی۔ حضرت زہرا پاک کے کو عزتوں کی اس مسند پہ بٹھایا گیا کہ وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زہرا پاک جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا شان ہے مولا علی کی جو حضرت زہرا پاک کے بھی سرتاج ہیں، اللہ جن کو اللہ نے وہ عزتیں اور وہ شانیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کا گھر، مدینہ العلم، عظمتوں کا روشن حوالہ اور رفتوں کا مینار نور، اور ان کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار ہمیں دین کی روح اور دین کا نور نصیب فرماتا ہے، اور جس کے سینے میں ان کے لیے محبت
اور الفت کا نور نہیں ہے تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے محروم کر کے دارین کی سعادتوں سے محرومی اور جو ہے وہ دنیا آخرت کی رسوائی کا سامنا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عالی مرتبت پاکیزہ ہستی کی محبت ہماری روحوں کا قرار اور باطن کا اجالا بنا دے۔ میں بارگاہ اعزدی میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ماہ سیام کی برکتیں اللہ آپ کی جھولیوں میں ڈال۔ مسجد اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود جس طرح ہجوم عاشقاں سے لبریز ہے اور جس طرح دور تک مجھے دو روشن چہرے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں برجستہ اور بے ساختہ دعا نکلتی ہے، اللہ اس کو قیامت تک یوں ہی آباد کرے اور اس کی رونقوں میں، اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمانا اور پورے علاقے کے لیے اس کو رشد و ہدایت کا مرکز اور ذریعہ بنانا۔ بانیان مسجد سے لے کر کے، بانیان ادارہ سے لے کر کے اس مسجد کے تمام نمازیوں تک، خدمت گزاروں سے لے کر مدرسین و ائمہ اور خطیب سے لے کر کے آخر تک جھاڑو دینے والے تک، سب کے لیے میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بہتر اجر اور صلہ دے۔ بلکہ میں بارگاہ اعزدی میں دعا گو ہوں کہ مالک جو گزرتے ہوئے اس مسجد کے میناروں کو دیکھ کے خوش ہو اور اس کے دل میں مسرت کی کیفیت پیدا ہو، اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہ رکھنا، اس کو بھی بہتر صلہ اور بہتر جزا نصیب فرمانا۔ دنیا آخرت کی بہاریں اللہ مقسوم کرنا اور اپنی پناہ نصیب کر دینا، اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازی سے مالا مال کرنا۔ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلام اس کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرما دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں اپنی وفاؤں کا نور عطا کر دینا، ایمان کی بہاریں دینا، صالحیت کا اجالا دینا، اپنی کرم نوازیوں کا نور نصیب فرما دے۔ اللہ اس مسجد جو ابن آدم کے بابرکت نام سے موسوم ہے، قیامت تک اسے آباد رکھنا۔ اللہ اس کی رونقیں سلامت رکھنا، یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا منظرنامہ، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اس سے جڑا ہوا ادارہ اور اس مسجد سے جڑے ہوئے تمام لوگ، وہ نمازیوں کی شکل میں ہیں یا مسجد کے خدمت گزاروں کی صورت میں، اللہ سب کو بہتر جزا، صلہ اور اجر عطا فرما۔ ہمارے محترم اویس بھائی کو، ان برادران کو جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے اندر اللہ جس کشادگی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کے نظم و نسق کے لیے جس طرح اللہ کشادہ دلی کے ساتھ یہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو بہتر اجر، صلہ اور اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ انہیں دنیا آخرت میں کبھی کمی نہ آنے دینا، ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دینا، آبرو مند زندگی سے نوازنا، اپنی پناہ امان حفاظتوں کا حصار دینا۔ اللہ اس خاندان کے فوش وگان کی مغفرت فرمانا، ان کے درجے بلند فرمانا، ان کی اخروی زندگی کو نور و نکہت اور روشنیوں سے مالا مال فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ پر، ہم میں سے کوئی ایک بھی محروم نہ پلٹے، سب کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دینا۔ اللہ ہمیں ستھرائیاں دینا، عفتیں دینا، پاک دامنیاں دینا، ہمارے اندر باہر کو پاکیزگیاں نصیب فرما دینا، سوچوں کو نور عطا کر دینا، خیالوں کو طہارت عطا کر دینا۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرمانا، پریشان حالوں کو خوشحال کرنا، معذوروں کو عذر سے نجات دینا، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا، انہیں اولاد نرینہ بھی دینا، اولاد مادینہ بھی دینا، ان کے دکھ، ان کے مصائب، ان کی تکلیفیں دور فرمانا۔
جو बेटियां बेटे रिश्तों की तलाश में बैठे हैं, अल्लाह अपने करम से उनके लिए साले नेक असबाब पैदा फरमा। अल्लाह जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं उन्हें सुख अता कर दे, उन्हें वहाँ करार और तमकीन अता कर दें। अल्लाह माह सियाम की बरकतें हमारी झोलियों में डाल दो, रोज़े का जमाल दे देना। अल्लाह फाका मस्तियों का नूर अता कर देना, हमारी पेशानियों को हमेशा सजदों की तौफीक देना, हमारी तबीयतों में इज्जो इनकिसारी पैदा करना, हमारे लहजों में मतानत और संजीदगी देना। अल्लाह हमें अच्छे साले अखलाक और आला अक़दार का नूर अता कर देना। अल्लाह यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जो दुआएं हम सब के लबों पे हैं वो भी कबूल फरमाना, और जो नेहा खाना कुलूब पे हैं अल्लाह उन दुआओं को भी मुस्तजाब फरमा। जो दिलों में मचल रही हैं आरज़ुएं, अल्लाह उनको भी पूरा फरमाना, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमाना, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाना। अल्लाह हमें पाकीज़ा ख्यालात अता कर देना, हमें साले मिजाज अता कर देना। उठने वाले हाथ अल्लाह हमेशा तेरे हुजूर फैला करें, और फैलने वाली झोलियाँ अल्लाह तेरी दहलीज की खैरात मांगे। जिंदगी भर किसी का मोहताज न रखना, हमेशा अपनी चौखट का फ़कीर रखना। हमारी ज़रूरतों की तू ही कफ़ालत फरमाना, हमारे दुखों का तू ही मदावा करना, हमारे दर्द का तू ही दरवा करना, हमारे मसाइल को तू ही अपने करम से हल फरमाना। अल्लाह हमारे लिए आसानियों के दर कुशादा फरमाना, दीन पे चलना हमारे लिए सहल फरमा देना, खैर व बरकत हमारा मकसूम कर देना, हमारे घरों में बरकतें देना, हमारी माओ बहनों बेटियों को खैर देना। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे का उन्हें वारिस बनाना। अल्लाह इस मस्जिद को बारे दिगर तेरे हुजूर मुल्तजी हैं हमेशा क़यामत तक आबाद रखना। गुजरते हुए मोहब्बत से जो देख के गुजर भी जाए, अल्लाह उसको भी जज़ा अता कर देगा। और जिन्होंने इसकी तामीर का बेड़ा उठाया और ये आलीशान मस्जिद मुनस्सा शहूद पे आई, अल्लाह उनको फरावां जज़ा अता फरमा दी। अल्लाह मेरे पाकिस्तान की खैर फरमाना, मेरे मुल्क की खैर फरमाना, अमन की बहारें देना, दहशत गर्दी के सुलगते लाव ठंडे कर देना, हर शोबे में साले क़यादत अता कर देना। अल्लाह मेरे मुल्क को खैर अता कर देना। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की मदद फरमाना, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की नुसरत फरमाना। अल्लाह गज़ा के मजलूमों की मदद फरमाना। इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर तेरे अलावा उनका कोई आसरा नहीं बचा, अल्लाह अपने करम से उनकी नुसरत फरमाना, ताईद है भी फरमाना। अक्सा के दरवाज़ों पे खड़े अल्लाह उम्मत का कुफारा अदा कर रहे हैं, उनका हौसला न टूटने देना। अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाना। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों को गैरत अता कर दे। अल्लाह उन्हें बाहम जुड़ने की तौफीक देना, उम्मत बनने की हमें तौफीक देना, उम्मत साजी के अमल में हिस्सादार बनने की तौफीक देना। अल्लाह बाहमी तफरके से हमें महफूज फरमाना, बुग़्ज़ अनाद और दुश्मनियों से बचाना, हमें बदखाहियों से बचाना, हसद हिकद बुग़्ज़ कीने और नफरतों से बचाना। अल्लाह हमारे सीने प्यार से आबाद कर देना, मोहब्बतों के नूर से मालामाल कर देना। ये उठे हुए हाथ कभी भी अल्लाह खाली ना लौटाना। तेरे बंदे मुल्तजी हैं तेरे हुजूर, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाना, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह कोई एक भी आज खाली ना लौटे। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ कर देना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर देना। अल्लाह हम सब को बार बार अपने दरे पाक की और अपने महबूब की चौखट की बाअदब हाज़री देना। इलाही हमें शहरे नूर में बार बार जाना नसीब फरमाना। दिखा दे मौला मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही गैब से सामान कर दे, हमें मदीने का मेहमान कर दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत मक्कातिल मुकर्रमा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत वजहिकल करीम, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत वजहि हबीबिकल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। पादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाहगारिम तू अमुर्ज़गार, तू निकोकारी ओ माँ बद कर दाइम, जुर्म बे अंदाज़ा बे हद कर दाइम। खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दा माने आले रसूल। इलाही जब तक हमारे जिस्म में ये जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे दुआ है ये अमीर, निज़ा के वक्त साबत हमारा ईमान रहे। कलमा मंजूर हर बला हो दूर, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
وصلی اللہ تعالی